نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، جنہوں نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کا لقب سے ملقب عطا فرمایا اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی دولت سے سرفراز عطا فرمایا، اور مسلمان ہونے کے ناطے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام کی پھول نیچاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہماری آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین۔ مصلیان اکرام، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے استقامت فی الدین۔ یہ ٹاپک اس لیے لیا گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی یا کچھ نوجوانان اسلام ماہ مبارک میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں
بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ عبادتیں کی، صدقہ و خیرات کیا اور نمازوں کا اہتمام کیا اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی. لیکن جو ہی رمضان گزرا ہے، اب وہ ہمارے نوجوانان، وہ ہمارے مسلمان بھائی نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں. ان کو دین کے اوپر استقامت کرنے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر لینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. رمضانی مسلمان بن کر کے فائدہ نہیں ہے، اور رمضان آتا ہی ہے ربانی مسلمان بنانے کے لیے، یعنی رب کا بندہ بنانے کے لیے یا رب کی پہچان کرانے کے لیے. اس لیے رمضانی مسلمان نہ بنے، ربانی مسلمان بنے. رمضانی مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان تک عبادت کر لینا، باقی کے 11 مہینے میں عبادت کو چھوڑ دینا. اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ صرف رمضان میں عبادت کر لینے سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور وہ جہنم سے بچ جائے گا، تو ان کا یہ سوچ اور ان کا یہ فکر غلط ہے. کیونکہ 1 مہینہ عبادت کر لینے کے بعد باقی کے 11 مہینوں میں چپ چاپ بیٹھ جانا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عبادات کے اندر استقامت اختیار کرنا پڑے گا. عبادات کے اندر کنٹینیو کرنا پڑے گا. چاہے کہ آپ عبادات کم ہی کریں، لیکن عبادات آپ کو کرنا ہی ہے. اس کے اندر استقامت اختیار کرنا ہے. جو انسان استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا دوست بن کر کے رہتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر کیا کیا؟ ثم استقاموا، اس کے اوپر استقامت اختیار کیا، اس کے اوپر ڈٹ گیا، یعنی دین کے اوپر جم گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، ان کنتم توعدون، جس سے تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا. محترم بزرگوں، اس میں کیا سمجھ میں آیا کہ جو انسان اللہ کو رب مانا اور پھر دین کے اوپر جم گئے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم دین کو قائم رہو گے، دین کے اوپر استقامت اختیار کرو گے، تمہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اس کی خوشخبری فرشتے سناتے ہیں. اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کیا کہتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. سبحان اللہ. جنہوں نے دین کو یعنی اللہ رب العالمین کو رب مانا اور رب ماننے کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کی، ان کے اوپر جم گیا، فرشتے ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہیں تک بس نہیں کیا بلکہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت کے اندر تمہیں وہ چیز عطا کی جائے گی جو تم چاہو گے اور تمہارے نفس کو جو بھلا معلوم ہوگا
اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں تمہیں عطا کریں گی. اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہیں وہ چیز بھی عطا کی جائے گی جو تم چاہو گے, جو تم مانگو گے, یعنی تمہارے خواہشات کے مطابق بھی تمہیں دی جائے گی, اور جو چیز تم مانگو گے اللہ تبارک و تعالی وہ چیز بھی تمہیں عطا کرے گا. اس کے بعد فرمایا نزلا من غفور الرحیم, سب سے بڑا پیغام اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے مہمان نوازی کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی مہمان نوازی عطا کرے گا. سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ جو لوگ دین کے اوپر جم گیا, اللہ رب العالمین کو ایک مانا, ان کے لیے اتنی ساری بشارتیں, اتنی ساری خوشخبریاں ہیں. اس لیے جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتیں کی اس کو کنٹینیو کیجئے, دین کے اوپر جم جائیے, دین کے پابند ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آپ کا ساتھ رہے گا, آپ کا دوست بن کر کے آپ کی مدد کے لیے کھڑا رہے گا. اگر آپ کوئی مصیبت میں ہیں فرشتہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا. ایسے کوئی وقت جب آپ مشکلات میں پڑ جاتے ہیں فرشتے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو رب ماننا ہے, ربانی مسلمان ہونا ہے, اور دین کو پر استقامت اختیار کرنا ہے. محترم بزرگوں, اس کے بعد ایک اور حدیث, ایک قول حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی, اس کا قول ہے, یعنی ہم اور آپ کا جو معاملہ ہے کہ ہم اور آپ دین کے اوپر کتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں, اور ہم اسلام کو کس قدر مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں, اس واقعہ سے آپ کو معلوم ہوگا. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, ان کا یہ قول ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ, یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسألہ عنہ احدا بعدک, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی چیز بتا دیجئے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی چیز بتا دیجئے کہ آپ سے پوچھ لینے کے بعد کسی دوسرے انسان سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہا کہ ٹھیک ہے تم کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ, اللہ کے اوپر توکل کرو, اللہ کے اوپر بھروسہ کرو, ثم استقم, اور اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. محترم بزرگوں, تو دین یعنی اللہ کو ایک مان لینا اور اس کے اوپر ڈٹ جانا, یہ ایمان باللہ کی علامت ہے, یہ ربانی مسلمان کی علامت ہے, یہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی ایک مہینہ عبادت کر لینے کے بعد چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ پکا مومن اور پکا مسلمان نہیں ہے, ان کے ایمان کے اندر کمی ہے, ان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. محترم بزرگوں, ایک قدم آگے چلتے ہیں, ایک قدم اور آگے چلتے ہیں کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین کس طریقے سے عبادات کیا کرتے تھے اور نمازوں کا پابند کس قدر کیا کرتے تھے. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ, ان کا قول ہے, کہتے ہیں کہ ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 40 سنہ, کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک باجماعت یعنی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی. سبحان اللہ, کتنا 40 سال تک
تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی جب امام پہلی تکبیر کہتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتا ہے، یعنی 40 سال تک میں نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَا نَظَرْتُ فِي قَفَا رَجُلٍ مُنْذُ 20 سَنَةً، اور 20 سال تک میں نے نماز تو پڑھی لیکن میں نے دوسروں کی گردنیں نہیں دیکھی۔ محترم بزرگوں، 20 سال تک نماز میں انہوں نے دوسروں کی گردن نہیں دیکھی۔ گردن کے مطلب کیا ہے؟ یہ گردن دوسروں کی نہیں دیکھی، یعنی جب انسان پہلے صف میں ہوگا اسے دوسروں کے گردن نظر نہیں آئے گی، جب دوسرے صف میں یا تیسرے صف میں ہوں گے تو اسے دوسروں کی گردن نظر آئے گی۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک میں نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، اور 20 سال کا معاملہ ایسا ہے کہ 20 سال تک میں نے نماز باجماعت تو ادا کی لیکن پہلی صف میں نماز پڑھی۔ محترم بزرگوں، آج ہم اور آپ ایک دن 5 وقت کا نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ کر کے دکھا دیجیے۔ بہت کم ایسے ملیں گے، ہیں بہت سارے الحمدللہ، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن بہت کم ملیں گے، آپ کو بہت کم ملیں گے، چند لوگ ملیں گے جو اس طریقے سے جو ہے صف اول میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، یہ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اور حضرت حسن بصری اور اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو ہے حسن قرار دیا۔ کیا فرمایا؟ من صلی 40 یوما فی جماعۃ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براتان، جو انسان تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھ لے گا، جو انسان 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب له براتان، اس کو 2 چیزوں سے برات مل جاتی ہے، 2 چیزوں سے چھٹکارا مل جاتی ہے، یعنی 2 چیزوں میں ان کا نام نہیں آتا۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ برات من النار، یعنی جہنم کی آگ سے ان کو بچا لیا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے اس کو چھٹکارا مل جاتی ہے۔ وبرات من النفاق، اور نفاق سے یعنی منافق کے لسٹ سے ان کا نام کٹ جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، اب ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہم اور آپ جہنم کی آگ سے بچ پائیں گے یا نہیں۔ ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے دل میں کہیں نفاق تو نہیں ہے؟ آپ اس حدیث کو پر عمل کیجئے، اور عمل کرنے کے بعد اپنے آپ پر جھانک کر کے دیکھیے کہ کہیں ہمارے اندر تو نفاق نہیں ہے، ہمارے اندر تو منافقی علامتوں میں سے کوئی علامت تو ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ کیونکہ جو انسان 40 دن تک جو ہے باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 چیزوں سے برات، یعنی 2 چیزوں سے اس کو چھٹکارا مل جاتی ہے، ایک جہنم کی آگ سے، دوسرا نفاق یعنی منافق سے جو ہے وہ چھٹکارا پا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے آپ پر ٹٹول کر دیکھیں کہ کہیں ہمارے دل کے اندر نفاق ہے یا نہیں، اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے، اپنے آپ کو آزمائیے۔ اگر آپ نے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر نفاق نہیں ہے، آپ کو جہنم کی آگ نہیں چھو پائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کر پایا، مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سلف صالحین 40 سال تک جو ہے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ 40 دن تک ہم اور آپ تکبیر اولا کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے،
ہم اور آپ جو ہے ایمان کے معاملے میں کس قدر گئے گزرے ہیں اور ہم اور آپ کس قدر یعنی کس کیٹیگری کے ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے سلف صالحین 40 سال تک 20 سال تک صف اول میں نماز پڑھی اور ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پورا کر کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان تو ہیں لیکن جس کیٹیگری کے مسلمان ہونی چاہیے, جس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے ویسا ہمارا ایمان نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت اور جو ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی حفاظت کرنا اور اس نیکیوں کو بچا کر رکھنا یہ بہت ضروری چیز ہے. یعنی عبادت کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ عبادت کر لینے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے. اور سلف صالحین اس چیز کے لیے دعا کیا کرتے تھے, یعنی جو اعمال کیا کرتے تھے ان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. کہتے تھے اللہم انا نسألک العمل الصالح وحفظہ, یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے, یعنی ہم نیک اعمال کرنے کی آپ سے سوال کرتے ہیں نیک اعمال کی, وحفظہ اور اس کی حفاظت کی بھی آپ سے دعا کرتے ہیں. محترم بزرگوں, نیک اعمال کرنا یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک طرح کا آسان کام ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا یہ مشکل کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اس کو کنٹینیو کر لینے لگے, یعنی ہمیشہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. حالانکہ عصر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے, سنت موقدہ عصر کے بعد نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہے, کوئی نماز نہیں ہے, لیکن آپ پھر جو ہے سنتوں کا اہتمام کرتے, آپ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں مہمان آیا اور ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد میں نے ظہر کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے ان کا اہتمام نہیں کر پایا, یعنی وہ نماز مجھ سے چھوٹ گئی. میں نے اس سنت کا قضا عصر کے بعد کر لیا. اب نبی کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی اعمال کرنے لگتے تھے اس کو کنٹینیو یعنی ہمیشہ کرتے تھے. اس لیے میرے دل میں یہ بات ناگوار گزری کہ میں نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, اب میں اس کو کیسے چھوڑوں, اس لیے میں ہمیشہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. محترم بزرگوں, بھلا بتائیے کہ سنت کی قضا کیا کرتے تھے, یعنی سنت چھوٹ گئی نبی سے تو اس سنت کی قضا عصر کے بعد کی اور پھر اس میں ہمیشہ یعنی ہمیشہ اس کو کرنے لگا, کنٹینیو کرنے لگا. ہمارا اور آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم فرض کو چھوڑ کر کے ہمیں خواب غفلت میں سو رہے ہیں, فرض نماز چھوڑ کر کے ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں. آئیے اور ایک واقعہ سنتے ہیں امام احمد بن حنبل کا, مختصر سنتے ہیں. حضرت امام بن احمد بن حنبل کے زمانے میں قرآن کے بارے میں ایک فتنہ رونما ہوا تھا, اور وہ فتنہ کیا تھا؟ قرآن مخلوق ہے یا قرآن اللہ کا کلام ہے, یعنی قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق, اس کے بارے میں ایک فتنہ رونما ہوا تھا. اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے, جو امیر تھے, پورے علاقے میں اعلان کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے, اور اس بادشاہ کی دباؤ میں آ کر کے سب لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ قرآن مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اس وقت ضعیف ہو گئے تھے, یعنی کمزور ہو گئے تھے, بڑھاپن آ گیا تھا اس کے اندر. لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. اور انہوں نے اس بات پر جم گئے, ڈٹ گئے. بادشاہ نے اس کو پر دباؤ ڈالا
لیکن انہوں نے اس بات پر جو ہے کامل اور پورا یقین کے ساتھ اس بات پر جم گئے، کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا اور امام احمد بن حنبل کو اپنے دربار میں بلایا۔ بلانے کے بعد پھر اسے پریاس کیا اور کہا کہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ وزیر کو حکم دیتے ہیں اس کو باندھو اور باندھ کر کے اس کو کوڑا لگاؤ۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑا لگایا گیا۔ تاریخ کے اندر اس بات کو نوٹ کیا گیا ہے، ایک ایک کوڑا جب مارا جاتا تھا اس کے اوپر چمڑا پھٹ کر کے گوشت نکل آتا تھا۔ ان کے وزیر نے کہا کہ امام صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا کوئی فرمان نہیں ہے، میں قرآن کو اللہ کا مخلوق نہیں کہہ سکتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہی رہے گا۔ محترم بزرگوں، حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑا مارا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، پھر جب ہوش آتا تھا پھر ان کو کوڑا لگایا جاتا تھا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب وہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے ان کے چہرے پر پانی چھڑکایا جاتا تھا، ان کو ہوش میں لایا جاتا تھا، پھر اس سے مارا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک وزیر نے کہا کہ امام صاحب، امام احمد صاحب، ایک چھوٹی سی تو بات ہے، بچاؤ کر لیجئے، اپنے جان کو بچا لیجئے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں اللہ کے فرمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا کہ جائے کہ میری جان چلی جائے، میں قرآن کو اللہ کا مخلوق نہیں مان سکتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام رہے گا، اس بات کا اقرار کیا اور آج تک قرآن اللہ کا کلام ہے، اس بات پر فتنہ چل رہا ہے۔ محترم بزرگوں، صرف ایک بات، قرآن اللہ کا مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل نے جیل گیا، قید خانہ میں بند ہوئے، کوڑے لگائے گئے، ایک ایک کوڑے پر بدن کے اندر سے گوشت نکل پڑا، لیکن امام احمد بن حنبل نے اس بات سے سمجھوتا نہیں کیا اور انہوں نے یہ قرآن کو اللہ کا مخلوق نہیں مانا بلکہ قرآن کو اللہ کا کلام ہی مانا۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے ہمیں عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، ہماری نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور صبح کی نیند کو لینے کے لیے ہماری فرض نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن آپ ذرا صحابہ اکرام کے اور ہمارے سلف صالحین کے واقعات کو پڑھیے، ان کے اوپر غور کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ سلف صالحین اس قدر جو ہے عبادت کے معاملے میں اور اپنے عقائد کے معاملے میں کس قدر پکا تھے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نے جو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کی اس کو کنٹینیو کیجئے، عبادت کا پابند ہوئیے، کیونکہ عبادت اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعْبُدْ، عبادت کرتے رہیے، رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، یقین نہ ہو جائے۔ لیکن ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر لینے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تو بیڑا پار ہو گیا، ہم نے تو عبادتیں کر لی، اب 11 مہینے ہم آزاد رہیں گے اور جو دل میں آئے گا وہی کریں گے۔ نہیں مسلمان بھائیوں، نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، عبادت رمضان جو آیا تھا وہ ربانی مسلمان بنانے کے لیے آیا تھا، رمضانی مسلمان بنانے کے لیے نہیں بلکہ تقوی و پرہیزگار بنانے کے لیے آیا تھا۔ اگر اب بھی ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں بسا پایا، اللہ کی عبادت نہیں کر پایا، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت کے اندر جو ہے قبولیت نہیں ہوئی، یعنی ہماری عبادت قبول نہیں ہوئی۔
انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس موقع یا اس موضوع پر بھی بات ہوگی کہ ہماری یہ عبادتیں کب قبول ہوتی ہیں اور عبادتیں قبول ہونے کی علامتیں کیا کیا، عبادتیں قبول ہونے کی علامتیں کیا کیا ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس کے بعد ایک اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے اور ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. ہم نے عبادتیں کی، ان کو کنٹینیو کیجئے اور اپنے اعمال کو برباد مت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثًا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے دن بھر محنت کر کے دھاگا کو سوتا یعنی دھاگا کو بنایا، ان کو مضبوط کیا اور شام ہوا ان کو کاٹ کر کے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، یعنی ان کو برباد کر دیا. تو یہ بیوقوفی کی علامت ہے، یہ نادانی کی علامت ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں تو عبادت کر لی لیکن باقی کے مہینوں میں چھوڑ دیا. مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی عبادتوں کو برباد کر دیا. عبادتیں بھی کی لیکن ہماری عبادتیں برباد ہو گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو عبادتوں کے اندر کنٹینیو کی جائیے، یعنی اس کو مسلسل کرتے رہیے. اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہے جو ہمیشگی کیا جائے، یعنی ہمیشہ اس کو کیا جائے، یعنی اس کو کنٹینیو کیا جائے کہ وہ عمل میں تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. اعمال اگر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو کنٹینیو کی جائے، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں اس کو کنٹینیو کیجئے اور جو نمازیں فرض نمازیں ہیں اس کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عبادتوں کے اندر مسلسل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو نوجوانان جو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتے تھے یا اللہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی اسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ ان کو دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک و بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا. جب تک دنیا کے اندر رکھ، ایمان بالخیر کے ساتھ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم.